بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف اسٹوری آف دا پروفیٹ آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور کوریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم تمہاری تسبیح، تحلیم اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسا مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ اس کے بارے میں اللہ نے جواب فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا کہ اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو پھر وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کسی کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تمہارا کہنا مانیں گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم جس جگہ سے چاہو کھا پی سکتے ہو، لیکن تم لوگ اس درخت کے نیچے مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے نیچے جانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور شیطان نے ان کے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کے خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کے نیچے کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو پھر ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور پھر وہ دونوں درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنی سطر میں چپکانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہم لوگوں کو نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو
तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए जमीन में रहने की जगह है और एक दफा मुद्दत तक हासिल करना। अब तुमको वही जिंदगी गुजारना है और वही रहना है, वही मरना है और वहीं से फिर से जिंदा होना है। दुनिया में आने के बाद अल्लाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाके उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई नबी हिदायत लेकर आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोजक में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे, उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़िये से हमें ये हिदायत मिलती है कि शैतान ने जब गलती की तो वो माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करे और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी ना कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब कोई इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़िया। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।